بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ آیات میں جو منافقین جو کہہ رہے تھے اگر یہ لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہیں تو قتل نہیں ہوتے، نہیں مرتے وغیرہ. اس لیے یہاں وسیع سلسلہ جاری ہے. ان الذین تولوا منکم، تولوا جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے پیٹھ پھیر کے، یہاں تولوا پیٹھ دکھانا. کب؟ جس وقت دو فریق آپس میں ایک دوسرے کی مد مقابل لڑ رہے تھے. یوم احد کی واقعہ ہے، یوم التقى الجمعان. انما بے شک استزلهم الشیطان. اب جہاں بھی جو لفظ میں یہ الف سین تے، یہ تین حروف جس جملے میں لفظ میں ملیں گے سمجھو یہاں کچھ طلب ہے، کچھ مانگ رہے ہیں. مثلا استفتح، استفہم، استعرض، استعلم. دیکھو جہاں الف سین تے آیا جو بھی لفظ ہو وہاں مطلوب ہے.
استفہما وہ فہم طلب کر رہا ہے کچھ سمجھنے کے لیے. آپ نے کچھ کہا میں سمجھ نہیں سکا, اگر میں کہوں گا جی, اس کا مطلب آپ سے کچھ استفہام مانگ رہا ہوں. استفہما استعرض عرض کرنے کے لیے طلب کر رہا. استفتح فتح مانگ رہا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح سورہ انفال میں. ٹھیک, اسی طرح ہر وہ جملہ جس میں اب یہ 3 حروف موجود ہے اس کا مطلب یہاں کچھ مانگ رہے ہیں آگے. تو یہاں کون طلب کر رہا؟ شیطان. کیا طلب کر رہا ہے؟ پھسلنے کے لیے. غلطی کرو, پھسل جاؤ, بھٹک جاؤ, گناہ کرو, کچھ بھی کرو, یہ شیطان مانگ رہا ہے. کن سے؟ ان جماعت سے. تو یہ شیطان کیوں مانگ رہا ہے, اتنا حاوی کیوں ہو گیا؟ اس لیے آگے آیات بتا رہا. بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا, اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے. اس آیات سے وہ ایسے واضح ہو گیا کہ شیطان جو اللہ کے احکامات پر قائم ہے اس پر اس کی زور نہیں چلتی ہے, نہ وسوسہ اس کا وہاں کام آئے گا. بھئی ایک بندے کو جب بھی کوشش کریں گے اس کو پھسالنے کے لیے معصیت کی طرف لا, وہ فوراً اللہ کو یاد کر کے ارے اللہ حاضر ناظر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس کے پکڑ سے کہاں بچاؤں گا, توبہ استغفر اللہ اعوذ باللہ. تو اس کا نام ہے الخناس, الوسواس الخناس. وسواس خناس کیا؟ وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں, اعوذ باللہ جب پڑھتے ہیں, خنسا یعنی غائب ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا. اس کا مطلب جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہے, خوف خدا دل میں ہے, اس پر شیطان کبھی غالب نہیں ہو سکتا ہے. ہاں کمزوری جس کے اندر پہلے سے موجود ہے, خواہشات نفس اس کے اندر ہے, وہ رات کو سوچیں گے کل جا کے میں وہ فلاں لڑکی کو چھیڑوں گا, فلاں کام کراؤں گا, اس کو دھوکہ دوں گا. اب شیطان جب دیکھ رہا, بولا یہاں ہم نے اپنے شکار مل گیا کہ وہ خود چاہ رہا ہے, تو میں اس کو مزید تعاون کراؤں گا. تو اس سے بالکل واضح ہوگا جو اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کی پناہ میں ہے, وہ اس کے سامنے شیطان بہت کمزور ہے, بلکہ مایوس ہو کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے خود کہا ان عباد الا عبادک الصالحون, تیرے جو نیک بندے اس پر میں کچھ نہیں کر سکوں گا, تو پھر کیوں آئیں گے؟ تو اس آیات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے استدلہم الشیطان, شیطان نے اس کو تھوڑا سا ورغلایا, پھسلنے کے لیے دھکا دیا, لے کے آ گیا, کیونکہ کمزوری اس کے اندر موجود ہے. کون سے کمزوری؟ وہی شروع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ میں بٹھا دیا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں کسی حالت میں, ہم جیتے یا ہارے اس کو چھوڑنا نہیں. لیکن انہوں نے غنیمت دیکھ کے منہ میں پانی آ گیا, وہ جگہ چھوڑ دیا اور نبی کے حکم کو نظر انداز کر دیا. شیطان نے بھی موقع مل گیا. ٹھیک, جب انہوں نے جگہ چھوڑ دیا شیطان موقع مل گیا. استدلہم ببعض ما کسبوا, کون سا کسب ہے؟ وہی معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ غنیمت کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ غنیمت تو ایسا ہی ملنا ہی ہے. یہ بھی آپ کے نالج میں لاکھوں. یہ غزوہ احد اسلام میں نمبر 2 دوسری غزوہ ہے. اس سے پہلے غزوہ کون سی؟ بدر. بدر میں غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل فلہ سلب, جس نے قتل کیا اس کے ساتھ جو ملیں گے وہ اس کے لیے ہے, قاتل کے لیے ہے. تو اسی حساب سے جتنے بھی مل گیا وہ اس کا ہے, نہ تقسیم ہوا, نہ اس وقت وہ آیات ہے فإن للہ خمسہ وللرسول
5 حصے کے ایک حصہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابتدا میں. تو احد میں بھی ابھی کچھ اس طرح قانون شریعت نہیں بنایا. تو اس لیے پہاڑ میں جو بیٹھے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں لوگ تو غنیمت سمیٹ رہے ہیں، بولے ہم تو کچھ بھی نہیں ملیں گے، جو مل گیا، تقسیم کی بات تو ابھی ہے ہی نہیں. تو اسی بنا پر غنیمت کے لالچ میں وہ جگہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو شیطان نے موقع مل گیا. اس لیے آیات میں اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہا ہے کہ آپ جب تک اپنے اندر کمزوری نہیں لائیں گے شیطان آپ پر غالب نہیں ہو سکتا ہے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے اس کو فوراً معاف کر دیا. اس کوتاہی کو، غلطی کو اللہ نے معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ 2 وجوہات. ایک وجہ تو آیات میں بتا رہے ہیں، آیات کے آخری لفظ کے ان اللہ غفور حلیم، وہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور حلیم برداشت کرنے والے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ انہوں نے جو غلطی کی، ایک غلط فہمی میں کیا کہ جنگ تو ختم ہو گیا، مشرکین بھاگ چکے ہیں، کوئی باقی نہیں، میدان میں صرف مسلمان ہیں اور غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اب یہاں رہنے کی ضرورت کیا. وہ اپنے ایک مفہوم ہے اپنا، ٹھیک. اور اس کے مومنین حقیقی ہے، کوئی منافقین نہیں. وہ جو پہاڑ میں جہاں بٹایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز، سب مومنین ہیں، وہاں منافقت بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اتنی بڑی غلطی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ہے تو غلطی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا میں نے معاف کر دیا. تو جب معاف کر دیا اتنی لولہان کیوں، دربدر کیوں ہو گیا، اتنی پریشانی کیوں اٹھائی؟ تو سزا نہیں ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر سزا کہاں سے آئے گی؟ یا تو معاف کر دو، معاف نہیں کرو سزا دو، یا تو معاف کر دو سزا بھی ختم. تو اس کا مطلب یہ جو جن حالات سے گزارے اللہ نے ان کو سزا کی طور درس، تربیت سکھانے کے لیے جو واقعی کام آیا. اس کے بعد ایسے سبق حاصل کیے صحابہ کرام نے، کبھی بھی معصیت نہیں کی اور ہر جنگ میں جیت کے آیا، کبھی ہار نہیں. تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ احد کے بعد کسی معرکہ ہار چکے ہیں مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس لیے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، یہ آیات نمبر 100 آگے 53 میں جو وہ منافقین کہہ رہے تھے اگر یہ لوگ گھر مدینہ سے نہیں نکلتے ہیں، اگر گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں، قتل نہیں ہوتے، نہیں مرتے ہیں، اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. جس طرح وہ ناسمجھ لوگ کافرین اس طرح کہتے تھے، خبردار آپ لوگ بھی ایسا نہیں کرو. سبق دوبارہ سبق، تربیت کے اوپر تربیت آ رہا ہے، تربیت سلسلہ بھی جاری ہے. بولے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب یہی بندوں سے، صحابہ کرام سے، اے مومنین لا تکونوا، تم ان جیسا نہ بنو. کون؟ وہ کافرین. الذین لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، وہ آپس میں اپنے رشتہ دار کو، بھائی کو، دوست کو کیا کہتے؟ اذا ضربوا فی الارض. ضرب کیا ہے؟ سفر، مار پیٹ نہیں، سفر ہو گیا، سیاحت ہے، زمین پر چلنا ہے. تو ضرب فی الارض کن کن حالات میں ہیں؟ رزق کی تلاش میں ہے، تجارت میں ہے، سیاحت کے لیے ہے، اور تبلیغ دین کے لیے ہے، ٹھیک، قتال فی سبیل اللہ کی ہے،
سارے ضرب. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سورہ مزمل میں. ٹھیک, اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں, کوئی معصیت نہیں وہ بھی. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. تو اس سے واضح ہو گیا ضرب کا معنی زمین میں پہل جانا کسی بھی مقصد سے. تو یہاں جو لوگ جب زمین پہ نکل جاتے ہیں, او غزن, غزن غزوہ سے آ گیا, تجارت کے لیے نکلتے ہیں یا غزوہ کے لیے نکلتے ہیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا. اگر یہ لوگ نہیں نکلتے ہیں مدینہ سے یا شہر سے یا گھر سے, نہیں مرتے, ما ماتوا وما قتلوا, نہ قتل ہوتا. کیا ان کی نظر سے کبھی اس طرح واقعات نہیں گزرے کہ ایک بندہ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح سلامت ہے, صحت عافیت ہے, سب کچھ ہے, ڈاکو آ کے وہاں یا ان کے دشمن آ کے دروازہ توڑ کے اندر آ کے اس کو مار دیا, یا گریل کاٹ کے آ گیا, دیوار کے اوپر سے چلا لگا, کسی بھی طریقے آ کے اس کو قتل کر دیا, گھر پہ بیٹھے ہوئے. کیا ہے ایسے واقعات کبھی نہیں دیکھے انہوں نے؟ تو اتنے بیوقوفی کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں کہہ رہا؟ قتل نہیں ہے, اگر اس کا ٹائم آ گیا, بھائی کھانا کھا کے چائے پی کے تندرست ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, وہ ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے مر گیا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے رب العالمین کہتے یہ تم تو یہ تو ناسمجھ ہے, بیوقوف ہے, اس لیے اس طرح کہہ رہے. مگر آپ تو ان سے بہت مختلف, آپ مومن ہیں, موحد ہیں, آپ بھی اس طرح کہیں گے پھر وہ لوگ خوش ہوں گے, آپ میں اس میں کیا فرق رہے گا؟ اس لیے آپ لوگ ایسا کبھی نہیں کہو. کیوں؟ بولا اصل میں یہ لوگ اس الفاظ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ڈال دیا اس کے دل پر سزا, پریشانی کے اوپر مزید پریشانی بڑھا دی اللہ نے, اس طرح سوچ ڈال کے. اس کا مطلب آیت کیا کہہ رہا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ, یعنی اللہ کا کام ہے یہ, پھر حسرتاً فی قلوبہم, اس کی دلوں میں حسرت, افسوس, پریشانی, حزن, یہ سب یہ یاد کر کر کے مزید پریشانی کو پریشانی اٹھانے کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے. اور تم تو مومن ہو, میں تو ان کو سزا کے طور پر پریشان کر رہا تھا, تم کیوں اپنے لیے پریشانی کھینچ لو گی؟ کیوں دعوت دو گے پریشانی کو جب میں آپ کو محفوظ رکھ دیا؟ اس لیے تم ایسا نہیں کرو. تم میں اس میں بہت لا تکونوا کالذین کفروا ما ماتوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. اور آپ لوگ ایسا کبھی نہیں سوچو اور یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ رب العالمین عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے, پھر اس ظاہری وجود سے مخفی وجود کی طرف لے جانے والا بھی اللہ ہے. یہ نہیں سمجھا آپ نے مر گیا فنش ختم ہو گیا فنا ہو گیا, ایسا نہیں. آپ عدم میں تھا, کوئی وجود نہیں تھا, ظاہری وجود میں لے کے آ گیا, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس ظاہری وجود سے وہ برزخی وجود میں لے جاؤں گا. برزخ جو وہ زندگی جو جس کی درمیان میں پردہ ہے, اس پردے کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پا رہا. یہ نہیں سمجھو وہاں ختم ہو گیا, وہاں بھی وہ زندہ ہے, صرف آپ نہیں دیکھ پا رہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, آپ سے چھپا لیا اس زندگی کو. اس لیے آیات کیا ہیں؟ یحیی و یمیت, وہ وجود میں لانے والا, وہ لوٹانے والا. واللہ بما تعملون بصیر. اس سے تو سب واضح ہو رہا بصیر کیوں کہا گیا. سارے واقعات جو سامنے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, مخفی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے وہاں علیم کہنے کی ضرورت بھی نہیں. عالم تو اس بات میں کہتے ہیں جو واضح نہیں ہے, صرف اللہ کے علم میں ہے, باقی مخلوق نہیں دیکھ رہے. یہاں تو سارے اوپن ہیں سب کچھ.
اس لیے اللہ نے بصیر کہا. جس طرح آپ بھی دیکھ رہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ. یہ لوگ جو کہہ رہے تھے اگر گھر سے نہیں نکلتے ہیں یہ لوگ بچ جاتے ہیں, نہیں مرتے ہیں, زندگی پاتے ہیں, یہ زندگی کیوں تلاش کر رہے ہیں, کیوں زندہ رہنے چاہ رہے ہیں؟ بھائی زندہ انسان کے اندر کیا کیا امنگ ہے, تمنا ہے, پلان ہے, کیا کیا تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اردو میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بہت سارا آرزو لے کے جو جی رہے ہیں انسان, بھائی میرے لیے یہ ہو, نوکر چاکر ہو, گاڑی ہو, اولاد ہو, عالیشان محل ہو, کیا کیا سوچتے رہتے. یہ خواہشات, یہ سب پانے کے لیے تو زندہ رہنے کے شوق رکھتے ہیں, دنیا کمانے کے لیے, جمع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ورنہ کیوں زندہ رہیں گے؟ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں جب دیکھتے یہ تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا بلکہ الٹا پریشانی ہو رہی, بولو خاتمہ کر دو. لیکن جس کو آسرا مل جاتے وہ مرنا نہیں چاہتے, زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ. اللہ کی راہ میں نکل کے تبلیغ کے لیے ہو یا جہاد کے لیے ہو, اور وہاں قتل ہو گیا یا موت آ گئی, تو اس حالت میں کیا ملیں گے؟ آپ کی ساری گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹھا دے گا, دفن کر دے گا. آپ کے صحیفہ جو کھالا تھا اس کو صاف کر دے گا, بلکہ ان کی رحمت سے اس کے اوپر نیکیاں بھی ڈال دیں گے. سارے کوتاہی معاف جب کر دیا تو پھر رحمت بھی کریں گے وہ. اگر آپ کی کوتاہی کو مٹھا دیا, اوپر سے رحمت بھی کر دیا, پھر جنت تو 100% یقینی ہے نا. تو اس لیے کہتا ہے آپ زندہ رہ کے جو دنیا جمع کرنے کی خواہش جو کر رہے ہیں, آپ اگر جمع کر بھی لیا, حاصل بھی ہو گیا, اس کو چھوڑ کے جائیں گے, آپ خالی ہاتھ جائیں گے. لیکن میرے دین کی بلندی کے لیے جب نکلیں گے, دعوت کے لیے جب نکلیں گے, امن قائم کرنے کے لیے, میری رضا کے لیے جب نکلیں گے, تو میرے پاس تم خالی نہیں آؤ گے. میرے مغفرت, میرے رحمت اور جنت ملیں گے. تو کون فائدہ میں ہے, کون خسارہ میں ہے؟ جو دنیا میں کما کے کھا پی کے خالی ہاتھ جا رہا وہ عقل مند ہے, یا آپ میرے لیے اپنے جان قربان کر کے میں خرید رہا ہوں آپ سے تمہاری جان کو, اور اسے قیمت دوں گا آپ کی جان کی بدلے کی قیمت جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو کون فائدہ میں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھو کس انداز میں مومنین کو سمجھا رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ. جو قتل ہو گیا وہ سارے دنیا دیکھ رہے شہید ہو گیا, لیکن وہی جہاد میں ایک بندہ قتل نہیں ہوا, طبی موت مر گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بولا وہ بھی شہید ہے. یہ آیات بتا رہا, قتل ہو گیا یا مر گیا, طبیعت خراب ہو کے یا ویسی موت آ گیا, مر گیا, لیکن اس راستے میں جہاد میں ہے. بولا یہ بھی ان مجاہدین کے ساتھ, یہ بھی مغفرت کے مستحق ہے, رحمت کے مستحق ہے, رضا کے مستحق ہے, عالی شان نعمتوں کے مستحق ہے. لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون فی دنیاہم. ٹھیک, آگے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. آپ اس جہاد میں قتل ہوں گے یا مر جائیں گے. جو جہاد میں نہیں گیا اس کو بھی مرنا ہے, اور سب کو آخر محشر کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یاد رکھو محشر میں آنا ہی ہے سب کو, اور
تم میری طرف آ کے جو محشر میں آؤ گے کامیاب ہو کے آؤ گے، اور جو مجھ سے بھاگ کے آئیں گے وہ ناکام ہے۔ سب درس، سب تربیت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایمان کو مضبوط کرنے والی کی بات ہے۔ لیکن سوال یہاں دیکھو، پہلے آیات میں قتل شروع، وَلَئِن قُتِلْتُمْ أَوْ مُتْتُمْ، لیکن اس آیات میں موت پہلے قتل بعد میں، کیوں؟ بھائی یہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جب بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، ایک پارہ پڑھنے کے بعد آگے خود چلتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ 4 پارہ، جنرلی لوگوں کی موت پہلے واقع ہوگی، کب لوگوں کی موت جہاد میں ہوگی؟ سمجھا نہیں؟ زیادہ تر لوگ تو گھروں میں ہی مریں۔ ہاں نہیں، پہلے آیات میں قتل کو شروع میں کہا، موت بعد میں۔ جزاک اللہ خیر، اس میں فی سبیل اللہ ہے نا، اس لیے تو میں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اس آیات میں لفظ قتلتم فی سبیل اللہ، اس کا مطلب جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور جہاد میں زیادہ تر انسان مرتے ہیں قتل ہو کے، جو طبعی موت مرتے بہت کم، لیکن عام حالات میں طبعی موت زیادہ ہے، قتل بہت کم ہے۔ اس دور کی رعایت کے لیے آج تو قتل زیادہ ہے، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، آج کا موت کم ہے، قتل زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آیات دیکھیے، اللہ کا کلام ہے نا بھائی، اللہ کو پتہ ہے کہاں کیا کہنا ہے، کس جملے میں کیا آئے گا۔ وقاتلوا وقتلوا فی سبیل اللہ، جب اس آیات میں فی سبیل اللہ جہاد کی بات ہے، جہاد میں اکثر قتل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے آیات میں جہاد کی بات نہیں ہے، عام قتل اور عام موت کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں موت زیادہ ہے، ابتدا بھی زیادہ، اس لیے وہاں اللہ نے ابتدا موت سے کیا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بما رحمہ کا یعنی بأي رحمہ، وہ کون سی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ نرم دل ہو؟ ترجمہ کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کئی مہربانیوں سے تمہاری کسی مہربانی سے تمہاری مزاج ان لوگوں کے لیے نرم کر دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ بہرحال آیات تو کہہ رہے فبیما، سوال ہے بأي شيء، بماذا أخذت، بما أخذت هذا، یہ کس طرح لیا، کتنے میں لیا، ایک سوال آ رہا۔ فبما رحمتی، وہ کون سی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہے؟ دیکھو اللہ کا کلام کس انداز میں ہے، اس سے واضح ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رحمت ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، اصلی ہے، ذاتی ہے، اس کے اندر شروع سے اللہ نے رکھ دیا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ خود ذات رحمت مجسم ہو، آپ کے لیے رحمت کی عطا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی رحمت سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، آپ رحمت دینے والے ہو۔ جس طرح سورج چاند کو روشنی دیتی ہے، وہ خود منور ہے، آپ خود رحمت ہو اور آپ کی رحمت سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، یہ مطلب فبما رحمت لنت لہم۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے،
بشر ہے، اس کے اوپر بھی وہ احوال گزر سکتے ہیں جو انسانوں پر گزر جاتا ہے. کن پریشانی سے گزر رہے اس موقع میں احد میں؟ سب سے پہلے جب اپنے لباس پہن کے جب نکلتے ہیں گھر سے، جنگی لباس، تو اس وقت صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ اگر آپ نکلنا نہیں چاہتے تو نہ نکلو. تو جواب دیتے ہیں ما ينبغي نبی لبی سلامتہ ہو. میں بتا دیا تو ایک نبی کے شان کے خلاف ہے کوئی جنگی لباس پہن کے پھر اس کو بغیر کتاب اتارے. اب تو ہم نکل جائیں گے. ایک شروع میں ابتدا میں یہاں سے ہو گیا. پھر آگے جا کے اس منافق نے جو کسر تھا وہ بھی پورا کر دیا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مدینہ واپس آ گیا. یہ دوسری پریشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جو حکم دیا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس حکم عدولی میں نبی کریم زیادہ پریشان تھا، کیونکہ نبی کی حکم ٹھالنا معمولی اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. سب سے برا انسان وہ ہے، جب حضور سے سوال کیا من شر الناس یا رسول اللہ، سب سے برا انسان کون ہے؟ بولا من قتل نبیا او قتلہ نبی، جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا یا نبی نے اس کو قتل کیا. اس سے برا شخص اور نہیں ہے. ٹھیک، تو نبی کی حکم نہیں ماننا معمولی بات نہیں. تو نبی کے وسلم زیادہ پریشان اس موضوع پر کہ میرے امت کے اوپر کیا گزرنے والے. رحیم ہے، شفیق، دل اس کا خدا نخواستہ کوئی عذاب نازل نہ ہو میرے امتوں پر، یہی پریشانی ہے. اچھا آگے جب بھاگ رہے تھے تو وہاں رب العالمین جنگ میں بھاگنا کبائر گناہ میں کہا. ٹھیک، ومن يولم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ. جو جنگ سے بھاگ جاتے ہیں سوا دو حالات میں، چال چلنے کے لیے، واپس اچانک موڑ کے مارنے کے لیے، یا تو اس لشکر کے ساتھ ملنے کے جو زیادہ طاقتور ہے، یہاں گنجائش ہے، اس کے علاوہ وہ اللہ کے غضب میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبائر کے بارے میں بتا رہے تھے، بولا شرک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقذف المحصنات. محصنات سمجھ رہے ہیں؟ بے گناہ عورتوں پر تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا. والتولی یوم الزحف 5واں نمبر میں آ گیا. میدان چھوڑ کے بھاگنا کبائر گناہ میں ہے. جب صحابہ کرام بھاگ رہے تھے نبی کے وسلم یہ دیکھ اس کی کلیجے پاٹ رہا تھا، یہ تو کبائر گناہ کے ارتکاب کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ کیوں بھاگ رہا ہو؟ شہید ہو جاؤ، لیکن بھاگنا نہیں چاہیے. اس لیے پریشان ہو رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو یہاں تسلی دے رہے تھے. ٹھیک، کس طرح؟ بھائی میرے عمران بھائی اپنے ادارے میں کسی سے پریشان، اس کا باس جو کام کر رہا ہے اس سے پریشان ہو رہا، کمیٹی کی سربراہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے ان کی پریشانی ہو رہی. تو اس کا دوسرا ڈاکٹر جو دیکھ رہے بولا یار آپ اس موضوع پر پریشان ہونے سے بہت بڑا ہو، آپ بلند ہو، آپ تو اعلیٰ کردار کا حامل ہو، آپ کے اخلاق تو ہم جتنا تعریف کریں گے کم ہے. کیا چیز کے سامنے آپ دل چھوٹا کر رہا ہو؟ تو اس کی حوصلہ ہوگی نہیں ہوگی. اس طرح بات سن کے ان کی دوست سے وہ پریشانی ضرور کم ہوگی اور حوصلہ بھی ہو جائے گا. اس لیے رب العالمین اپنا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بات کر کے اور تعریف کر کے اس کے ہمت افزائی کر رہے ہیں. بولے یا محمد آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک، تم معمولی انسان نہیں ہو، تم بذات خود رحمت ہو. جب تم رحمت ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو کوئی فرشتوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا.
آپ کو انسان کی طرف بھیجا، اور انسان کا کام ہے غلطی کرنی۔ جب انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطی اگر کر لیا تو آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہے؟ وہی رحمت استعمال کرو، یہی رحمت کی وجہ سے تو آپ نرم دل ہو، آپ نرم دل ہونے کی وجہ سے سب آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی ایک انسان کی محبت آپ خرید لیتے ہیں مال دولت سے، آپ سے بہت محبت کریں گے، پیار کریں گے، لیکن آپ کے لیے جان نہیں دے گا وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کو آپ نے اپنے اخلاق سے خرید لیا وہ آپ کے لیے جان بھی دے گا۔ اس لیے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا والد صاحب اور چاچا دونوں آتے ہیں مکہ شریف میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ایک بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم ان کو لینے آئے ہیں، آپ جتنا قیمت مانگے لے لو۔ تو وہ زید کیا کہتے ہیں، میں پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، ٹھیک، بولے یا رسول اللہ آپ سے جدا نہیں کروں مجھے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں مر جاؤں گا۔ اور جو اپنے ماں باپ کو ترجیح نہیں، رسول کو ترجیح، کیا ملا رسول کے پاس بھائی؟ کون سی دولت سے مالا مال کر رہے تھے ان کو؟ یہ تو وہ رسول ہے جو صبح شام کہتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے خود ہی نہیں پتا میرے اوپر کیا حال گزرنے ہیں، تمہارے اوپر کیا حال گزرنے ہیں۔ سورہ احقاف میں ہے نا، لا ادری، مجھے نہیں پتا، ما یفعل بھی، میرے اوپر کیا واقع ہونا ہے، ولا بکم، نہ تمہارے اوپر۔ جو صبح شام اس طرح کہہ رہے ہیں تو صحابہ کیا دیکھ رہے تھے ان کے لیے جان نثار کرنے کے لیے؟ وہی اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، وہی نرم دلی جو خود نہیں کہتے جب تک ان کی صحابہ نہیں کہیں گے۔ یہی ایثار دیکھ کے صحابہ کرام ان کے لیے جان دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہی تعریف کر کے یاد دلا، لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب۔ فظ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سخت دل، غلیظ القلب سخت دل، فظاً برا بولنے والا، مطلب اخلاق، اچھے اخلاق سے عکس ہر بات۔ اگر آپ اس طرح ہوتے ہیں خدا نخواستہ لانفضوا من حولک، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا یہ لوگ۔ اس لیے آج بھی اس موقع پر وہی فعل کا مظاہرہ آپ کریں، کسی سے ناراض مت ہو، بائیکاٹ نہیں کرو، بولنا چھوڑ دو ایسا نہیں کرو، بلکہ سب کو قریب لاؤ، پیار دکھا سے مظاہرہ کرو، محبت کی مظاہرہ کرو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اچھا، جب آپ خود اس طرح نہیں ہیں، آپ کے اخلاق ایسا نہیں، آپ کے شان ایسا نہیں، اپنی شان کی مظاہرہ کر کے کیا کریں گے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کی ان سارے کوتاہی کو معاف کر دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، صرف آپ معاف کر دینے سے نہیں ہوگا، انہوں نے جو غلطی کی وہاں اللہ بھی ناراض ہے، کیونکہ کبائر گناہ کے ارتکاب ہے۔ اس لیے یا رسول اگر آپ نے معاف کر دیا پھر تمہارا رب سے بھی ان کے لیے معافی مانگو۔ جب آپ معافی مانگیں گے یہ ثبوت ہے کہ آپ نے معاف کر دیا، ٹھیک، آپ تو معاف کر دیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا آپ نے معاف کر دیا۔ ان کے لیے مغفرت مانگ میرے سامنے، یا اللہ میرے ان صحابہ کو معاف کر دے، تو اتنا کہہ دے، میں خوش ہو جاؤں گا تم سے بھی ان سے بھی۔ یہ معافی کی نشانی علامت ہے۔ اچھا، جب آپ نے معاف بھی کر دیا، ان کے لیے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، اور صحابہ کو سناؤ بھی، جب آپ ان کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں ان کو سننے بھی دو تاکہ اس کو بھی تسلی ہو۔
اس کو بھی احساس ہو کہ نبی کریم صرف معاف نہیں کی بلکہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت بھی مانگ رہی. کیا رسول ہے یار. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ نے مغفرت بھی مانگ لی, معاف بھی کر دیا, بعض صحابہ کو نہیں پتا کہ آپ نے معاف کر دیا اور مغفرت بھی مانگ لی, اس لیے کیا کریں گے؟ ثبوت دو. بولا سب کو بلاؤ, آپ کے سامنے بٹھاؤ, پیار محبت سے بٹھاؤ, مشورہ کر لو ان سے. جب ان سے مشورہ کریں گے سب صحابہ مطمئن ہو جائیں گے. بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری کوتاہیوں سے اگر ناراض ہوتے ہیں, ہم سے بات بھی نہیں کرتے, یہ تو ہمیں بلا کے ہم مشورہ دے رہے ہیں ہم سے. یعنی اعلیٰ ظرف کی ایک انتہا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ جو بھی کام کریں گے اس کام کے لیے بے شک آپ تو وحی کے ذریعہ کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں, لیکن ان کو مقام دینے کے لیے, اس کی دل خوش کرنے کے لیے ان کو بلا کے بٹھا کے مشورہ کر لو. بعد میں بے شک آپ اللہ کی وحی کے مطابق جو اللہ نے حکم دیا وہ کریں, لیکن مشورہ کے لیے شامل تو کرو. ایک حیثیت دو اس کو, مقام دو اس کو, اس کی عزت بڑھے گی. وہ ارے ہو رہا نا, جب مشورہ کے بلائیں گے اس کی عزت دے رہے آپ, اور بھی مزید محبت ہوگی آپ کے لیے, پہلے سے زیادہ ہوگی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اب مشورہ کر کے وہی مشورہ میں جو آپ کو مناسب لگ رہا ہے, یا اللہ نے مخصوص کچھ اشارہ آپ کو دیا, اس پر کارآمد ہو جاؤ. فَإِذَا عَزَمْتَ, عزم کیا؟ پکا ارادہ. عزم صرف ارادات نہیں, فَإِذَا أَرَدْتَ نہیں کہا, عزم یعنی کرنے کے لیے تیار ہے, بالکل مکمل ارادہ ہے. اس وقت ایک وکیل کی بندوبست کرو. اب اپنے وسائل لے لیا, مشورہ کر لیا, کیا کام کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, سب تیار کر کے ایک اچھا ماہر سمجھدار وکیل کی خدمات حاصل کرو. ٹھیک, کیونکہ آپ جو کیس لڑ رہے ہیں اب جتنی کر سکتے ہیں کریں گے, اس کے بعد جہاں آپ عاجز ہو گیا وہاں آپ کا وکیل صفائی آپ کا دفاع کریں گے. اور جب آپ کا وکیل اتنے ماہر ہے اور مشہور ہے, کبھی کوئی کیس نہیں ہارے وہ, جب ان کو آپ کیس دیں گے آپ مطمئن ہو کے آرام سے سو جائیں گے, اور 100% یقین ہوگا کہ میں جیتوں گا, میرا کیس کبھی نہیں آ رہا. کہ بندہ ایسا ہے, اس کے ریکارڈ میں نہیں آیا اس کا کوئی کیس اس نے ہاتھ میں. لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ کو تعاون بھی کرنا پڑے گا. اگر وہ آپ سے مانگیں گے بولے آپ کا کیس کیا ہے, آپ نے کیا کیا تھا, سچ سچ مجھے بتاؤ, کچھ نہیں چھپاؤ. ٹھیک, آپ کہیں گے بھائی اتنا بڑا وکیل ہے, آپ کو سب بتانے کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنے مرضی سے جو کر سکتے کر لو. یہ نہیں چلے گا. یا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو اپنا کیس بتانا نہیں چاہ رہا, جب مجھ پر بھروسہ نہیں تیری وکالت میں نہیں کروں گا, کسی اور کو تلاش کر. کہنے کے مقصد اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا اسباب لو, اور اسباب لینے کے بعد اس اسباب پر بھروسہ نہیں کرو, میرے دفاع کی طرف ہمیشہ توجہ کرو. ٹھیک, اور جہاں آپ کے دشمن کے مقابلے جو کر رہے ہیں آپ سے 10 گنا زیادہ ہے تعداد میں, اسلحہ میں, ہر لحاظ میں, تم اس کی پرواہ نہیں کرو, میں تمہارا وکالت کر رہا ہوں. بھائی اگر تم اس سے زیادہ طاقتور ہو تو وکالت بیکار ہے. آپ تو خود جیت جائیں گے, آپ کے وسائل زیادہ ہے, تعداد زیادہ ہے, طاقت زیادہ, آپ تو ایسے ہی جیت جائیں گے.
آپ کے توکل کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب توکل کی فائدہ یہ ہے تم کثرت اور قلت کو نہیں دیکھو، تم صرف یہ دیکھو کہ آپ کی وکالت کون کر رہا ہے، آپ کے دفاع کون کر رہا ہے، آپ کس کی سربراہی میں ہیں۔ اس لیے رب العالمین تم جب کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیاری کریں گے، عزم کر لیا، سب سے پہلے مجھ پر اعتماد کرو۔ توکل کا مطلب صرف بھروسہ نہیں، مکمل بھروسہ ایک دم، آپ کے سارے بوجھ میرے اوپر چھوڑ دو، لیکن آپ جتنا کر سکتے اتنا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا تم اپنے دشمن کے برابر، بولا اعدوا لهم كقوة عدوكم، ایسا تو کہیں نہیں کہا۔ تم تیاری اس انداز میں کرو جتنا تمہارے دشمن کی تیاری ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اعدوا لهم ما استطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے کرو۔ میں بھی دیکھوں گا کہ واقعی اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، پھر میرے نصرت شروع کر دوں گا میں اسی وقت، لیکن آپ کچھ نہیں کریں گے یہ مذاق ہے، میں پھر نصرت نہیں دوں گا، کیونکہ لوگ دیکھیں گے یہ لوگ بلا جہاد بھی جیت رہے ہیں، سوتے ہیں جا کے پھر بھی جیت رہے ہیں، یہ میرا سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک، یہاں پھر ایمان بالغیب نہیں رہا، یہ ایمان بالآیات ہو گیا۔ میں اس طرح نہیں چاہتا ہوں، تم جتنا کر سکتے کرو، لیکن آپ کے اوپر بھروسہ نہیں، بھروسہ میرے اوپر رکھ دو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ نہیں، یہ صرف اس جنگ کی بات نہیں، یہ تو ایک تربیت ہو رہی ہے، یہ تو ایک تربیت ہے آگے کے لیے بھی، ہر وقت ایک محبت بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہی سکھا رہا اللہ تعالیٰ اس جنگ کی بات میں۔ لنتا، لنتا لین سے، نرمی سے، لین، لین یعنی نرم، حین اردو میں کیا کہوں گا، بہرحال حین انکساری ہے، ٹھیک ہے، نرم دل، لین، لنتا، آپ نرم ہو چکا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو عجیب فرق تو یہ ہے، آپ جتنے ماہر وکیل سے بات کریں گے اتنی زیادہ فیس آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ نکما وکیل ہے 50,000 میں بھی آپ کا کام لے لے گا وہ، اس لیے کہ آپ بہت مشہور ہو، میں آپ سے مطمئن، بس آپ کی یہ اطمینان میرے لیے کافی ہے، فیس نہیں دو، یہ محبت ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں رب العالمین کے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وہ کون سی چیز جس کا خزانہ میرے پاس نہیں، تم کیا دو گے مجھے؟ تم میرے اوپر بھروسہ جو کیا، یہ محبت ہے آپ کی، یہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے میں بھی آپ سے محبت کروں گا۔ یعنی کسی سے معافی مانگنے سے وہ اکھڑ جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کسی انسان سے کچھ مانگو، ایک دفعہ دیا، 2 دفعہ 3 دفعہ دیا، پھر وہ بولا کیا تیرے باپ کی جائیداد ہے میرے پاس، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا، میرا بندہ میرے در نہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک۔ اس لیے جب توکل کریں گے، آپ اس توکل میں فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندہ بھی بن رہا ہے۔ ان اللہ يحب المتوکلین ان ینصرکم اللہ، ہے نا 107۔ ان شرطی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں گے، کامیاب کریں گے، نصرت دیں گے، تو دنیا میں کون مخلوق ہے جو آپ کو شکست دے سکے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ لیکن اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے. تو ہم اللہ کی مدد کر رہے یا نہیں کر رہے اس کی اشارہ کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ ہاں وہ احکامات کی پابندی تو ہے، لیکن نشانی کیا ہے؟ کیا احکامات کی پابندی کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کی مدد آ رہی ہے، ہم جیت رہے ہیں، جنگ ہم جیت رہے ہیں، اب مطمئن ہو جو کہ اللہ کے احکامات پر ہم قائم ہیں. اگر ہار رہے ہیں فوراً اپنے اندر کوتاہی کیا ہے تلاش کرو، اپنی اصلاح کرو. یہی نشانی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر پوری ہم اتر رہے ہیں یا نہیں. احکام، اوامر، قوانین ہر لحاظ سے مکمل اس پر عمل کر رہے یا نہیں، اس کے معیار ادھر ہے، جہاد میں ہے، جنگ میں ہے. جنگ ہم جیت رہے ہیں، آپ مطمئن ہو جائے کہ ہم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں. اگر جنگ ہار گیا فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کے اندر کچھ کوتاہی ہے، تلاش کرو اس کوتاہی کو اور فوراً دور کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو. یہی نشانی ہے. اس طرح تو کہتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کوئی آپ پر غالب نہیں ہو سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جب تم اللہ کی معصیت کرو گے جس طرح جو حد نے کیا تھا اور آپ کو خذلان سے دوچار کر دیا، پریشان کر دیا، تو کون آپ کو جتا سکتے ہیں؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کو جتا سکے؟ اس لیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پہلے آیات میں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب اللہ تعالیٰ متوکل سے محبت کرتے ہیں تو تم وہ کیوں نہیں بن رہا؟ مومن بن جاؤ. جب مومن بنیں گے تو پھر اللہ کی بھروسہ ہمیشہ ہر وقت، صرف جنگ میں نہیں، آپ کے ہر کام میں. آپ ایک مریض کی معائنہ کر رہے ہیں، وہاں بھی بھروسہ اللہ پر رکھو، آپ کامیاب رہیں گے. آپ کے ہاتھ میں شفایاب اگر 90% ہو رہا ہے، جب آپ توکل علی اللہ کہہ کے آپ شروع کریں گے کامیابی 100% ہوگی، کیونکہ وقت اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک، لیکن توکل کی شرط کیا ہے؟ وہی اسباب مکمل لینا ہے. ورنہ پھر جس طرح ایک اعرابی آ کے مسجد کے سامنے اونٹ کو چھوڑ کے چلا گیا، مشہور حدیث ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد جب واپس گیا اونٹ غائب ہوئے. بولے یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تو اللہ پر توکل کرو اللہ حفاظت کرے گا. میں کہ توکل کر کے آ گیا تو ہے، اونٹ کہیں نظر نہیں آ رہا. بولا اسباب بھی لیا تھا آپ نے؟ کیا اسباب؟ اس کو رسی سے باندھ دیا تھا؟ بولا نہیں. بولا تم پہلے باندھ دو اس کو، اپنے اسباب لو، پھر توکل کرو، اللہ حفاظت کرے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا اس کو. تم بغیر اسباب کیا اللہ کی امتحان لے رہا؟ تو اللہ کا امتحان نہیں رہا، اللہ کے امتحان لیں گے. اس لیے اسباب مکمل کر کے بھائی اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی، میں اللہ پر بھروسہ کیا، توکل، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں دیں گے آپ کو؟ یہ توکل نہیں ہے، یہ تواکل کہتے ہیں، یعنی کاہلی کہتے ہیں. چلو پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اطمینان کے لیے وہ رزق لے کے آ گیا، یہ قورمہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا، تو بولا نہیں میں اپنے ہاتھ بڑھا کر نہیں کھاؤں گا، میں متوکل ہوں، میں توکل کیا. اللہ تعالیٰ کچھ رشتے بھیجنے پڑے گا مجھے کھلانے کے لیے، یہ کبھی ہوگا؟ چلو آپ اتنی ضد کر رہے، اے جاؤ میکائیل اس کو کھانا کھلاؤ، آپ سمجھ لے کہ اس کے منہ میں ڈال دیا، چپا بھی نہیں رہا، میں نہیں چپاؤں گا. پھر اس لیے کہیں گے جا مرو، تمہیں نہیں کھلاؤں گا. تم چپا بھی نہیں کرو گے، کیا میں آج چپا کے کھلائیں گے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟
یہ کچھ تو کرنا ہے آپ کو. آپ جتنا کر سکتے کرے, جو نہیں کر سکتے وہ اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ تو آیات میرے خیال میں تقریباً مکمل ہو گیا نا. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. ماں کانا جس طرح پہلے ایک دفعہ بتایا تھا, ماں کانا نے یعنی نبی کی شان نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصل میں نبی کو نہیں کہہ رہا, نبی ایسا کام کبھی بھی نہیں کریں گے. نبی کی خطاب میں نبی کی امتی کو سکھا رہا رب العالمین. ایک نبی کی شان میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے چھپا لے. ان یغل, غل کہاں سے آ گیا بھائی؟ اردو میں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بہرحال ان یغل, یغل ہاں اگر چپکے سے آپ چھپا کر رکھیں گے تو خیانت ہو گیا. لیکن غل کا ایک دوسرے لفظ ہے عربی میں اور اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. مفہوم تو سمجھ میں آ گئی آپ کی, ٹھیک ہے نا, کہ چوری کر کے نہیں چھپائیں گے, نہیں رکھیں گے, نبی اس طرح نہیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو اس طرح مال غنیمت سے کچھ چھپا رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کو اٹھا کے آئیں گے. اگر اونٹ چھپا لیا وہی اونٹ وہ کندھے پہ اٹھا کے آئیں گے. بکری چھپا لیا, گائے چھپا لیا, کچھ بھی چھپا لیا, بولا وہی چیز وہ اپنے کندھے پر اٹھا کر قیامت کے دن محشر میں سب سے پہلے سزا تو یہ ہے اس کا. ایک صحابی شہید ہو گیا, بہت بہادری سے لڑ رہے تھے, تو جب شہید ہو گیا صحابہ کرام نے بولا ہنی اللہ الجنہ, ہنی مبارک, تہنیہ کہتے ہیں, مبارک ہو شہید ہوں, جنت کے لیے مقدر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں. شملہ کہتے ہیں ایک جبہ, ایک جبہ اس نے چھپا لیا تھا, اس جبہ کی وجہ سے اس کے جسم پر آگ جل رہا ہے, اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا وہ, ٹھیک. لیکن یہ خیال کی وجہ سے ان کی شہادت اللہ نے قبول نہیں فرمایا, تو اپنے ساتھیوں کو خیانت کر کے آ گیا. اس لیے اب سختی سے منع فرمایا. نبی کی شان نہیں ہے ایسا, نبی کبھی ایسا نہیں گیا. بولا تم لوگ اس طرح نہیں گئے, جب نبی کی اجازت نہیں تمہارے لیے کہاں اجازت ہوگا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور جو کر کے آ گیا وہ پورا حساب ملیں گے قیامت کے دن, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ نیکی میں اضافہ کرتے ہیں. اس آیات کو اگلے جمعرات کو دوبارہ لیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کا تشریح مکمل نہیں کیا. جزاکم اللہ خیر. یا رب لك الحمد والشكر كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعف عنا, اللهم سامحنا, تجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ضعفاء بأنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك, فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك, وارزقنا من عندك رزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.